اعتبار سے مطیع اور فرما بردار ہونے کے اعتبار سے اور مخلوقات میں بہترین اور اچھی مخلوق ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ اب جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے جذبات میں اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں، دنیا کی محبت کو لات مارتے ہیں اور دنیا کی طرف سے توجہ بالکل ہٹا لیتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، نہ دنیا کی کوئی چیز ان کو اللہ سے غافل کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے پھر وہی نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو متعین فرماتا ہے۔ عزیز دوستو، حیوانی کیفیات میں سوائے آدمی کے کھانے پینے اور بے فکری کے ساتھ اپنی ضروریات کے تکمیل کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا ہے یا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جب وہ اس کیفیت میں تھا کہ اس کا تذکرہ بھی ناگوار ہوتا تھا اور آدمی اس کو زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، نطفے کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے اور اس کو ہم ایک ایسی زندگی دیں گے کہ اس زندگی میں ہم اس کو آزمائیں گے، اور ہم نے اس کو آزمانے کے لیے گونگا اور بہرا نہیں رکھا، نابینا اندھا نہیں رکھا، بلکہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اس کو نگاہیں دی، بصیرت دی، بصارت دی، اور وہ سنتا ہے اور سن کے سمجھتا ہے۔ ایسی کیفیت ہم نے اس کو عطا فرمائی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس کو ہدایت کے دونوں راستے بتلا دیے، یا تو وہ شکر گزار بنے یا اللہ کا نافرمان بنے، دونوں راستوں سے ہم نے اسے آگاہ بھی کر دیا۔ اگر وہ ہدایت پر رہتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ عباد الرحمان کہلاتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ عباد الشیطان، شیطان کا بندہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ابتدائی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ ابتدائی زندگی میں، بچپن میں انسان صرف اس فکر میں رہتا ہے کہ کھانا، بھوک لگ گئی کھانا کھا لے، نیند آ گئی سو جائے، اور جیسے باہوش ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی ایک اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، نفسانی خواہشات کی، جب اس کا تقاضا ہوتا ہے تو اس کو پورا کر لے۔ بچے کو نہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، بس
زبان سے بول نہیں سکتا، ایسی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام فرمایا کہ بھوک لگی تو روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی، کھانا کھلا دیتی ہے، نیند آئی تو روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ نیند کو آ گیا، سلا دیتی ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنا ابتدائی دور گزارتا ہے۔ لیکن کتنے انسان ایسے ہیں کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہی حیوانی کیفیات میں رہتے ہیں، نہ اللہ معلوم، نہ اللہ کی اطاعت معلوم، نہ فرمانبرداری معلوم، آزادانہ زندگی گزارتی، گویا کہ وہ حیوانی صفات ہی میں ہوتی۔ اب اگر انسان بڑا ہو گیا، تعلیم حاصل کیا، تو اس کے اندر کافی ہوش آتا ہے، اور اس ہوش کے بعد وہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اور جو زندگی صرف کھانے پینے سونے بھاگنے دوڑنے ناچنے کودنے کی جو ہوتی ہے وہ تو حیوانی زندگی، تمام جانور بھی یہی کرتے ہیں، بھوک لگی کھا لیتے ہیں، تھک گئے بیٹھ جاتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل وہ بھی کر لیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ وہ اور کچھ تو کرتے نہیں۔ انسان بھی وہی کرے اگر، تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انسان پڑھ لکھ کے جب پڑھا لکھا کہلاتا ہے، ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، تو کچھ صفات اس کے اندر ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے عقل سے کام لیتا ہے، اور ہر چیز میں اچھائی پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر دو صفات پیدا ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جمال پسندی ہوتی ہے اور ایک اجتماعیت پسندی ہوتی ہے، اور وہ بھی اپنی عقل کو کام لا کر عقل کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ عقل جس کو بھلا کہتی ہے اس کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، اس پر چلتا ہے، اور عقل جس کو نہیں کہتی اس کو نہیں مانتا، اس پر نہیں چلتا۔ اپنی عقل سے کسی بھی کام کے لیے کچھ اصول کچھ قواعد بناتا ہے، اور ان اصول قواعد کے تحت چلتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ عقل کے تابع ہو کر ہی ہوتا ہے، اور اچھائی کو پسند کرتا ہے، اپنی غرض کو پوری کرنا اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنی غرض کو پوری کروں تو دوسرے کے لیے کوئی تکلیف کا ذریعہ تو نہ بنے، نہیں سوچتا، بلکہ بس اپنا بھلا اپنا اچھا ہو جائے، کیونکہ عقل یہی کہہ رہی ہے یا شیخ اپنی جی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے کی کیوں فکر کرتے تم، جیسے کہا جاتا ہے اپنے گھر کو چراغ جلاؤ، دوسرے گھر پہ چراغ جلانے کی کیوں کوشش کر رہے تم، تو وہ اپنی سوچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر ہجوم ہوتا ہے، راشن کی دکان پہ دیکھو ہجوم، دواخانے میں گئے وہاں ہجوم، دوا لینے کے لیے میڈیکل پر گئے وہاں ہجوم، ہر جگہ لائن لگانا۔ ایسے موقع پر انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے صرف یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسئلہ سب سے پہلے حل ہو جائے، ہر لائن میں گھس پیٹ کے آگے نمبر لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی پہلے میرا کام ہو جائے، باقی کا ہو یا مت ہو۔ پانی لینے کے لیے نل پہ گئے تو وہی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنا گھڑا آگے لے کے گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے گھستا ہے۔ دعوتوں میں دیکھو
ताकतवर लोग भाग दौड़ करके कोशिश करके आगे घुस जाते हैं, जो बेचारे ज़ईफ कमजोर होते हैं वो अरे 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 बोलते रह जाते हैं, उनको एक तरफ ढकेल देते और ताकतवर लोग अंदर घुस के चले जाते हैं। ये नहीं सोचता इंसान अपनी अकल से कि भाई हम हट्टे खट्टे हैं, थोड़ी देर के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े ज़ईफ लोग हैं, इनको बिठा दिया जाए, इनको पहले फारिग करा दिया जाए, वो नहीं सोचता। हर एक अपनी गरज को पूरे करने के चक्कर में है। हर जगह लाइन। तो एक साहब कहने लगे, मैं बोले राशन की दुकान पे गया, वहां लाइन, गैस लेने के लिए गया वहां लाइन, दवाखाने को गया वहां लाइन, ये लाइन हर जगह लाइन से मैं तंग आ गया मुझे। अब मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूं, अब जीने में कोई मजा नहीं है। बोले उन्होंने हैदराबाद में मूसा नदी बहती है, उसका पुल है, कई पुल है, उसमें एक नया पुल कहलाता है। बोले उसके ऊपर चढ़े और ये चाहे कि कूद कर छलांग लगाकर अपनी जान दे देना। जैसे ही ऊपर चढ़े और कूदना चाहते थे कि पीछे से आके एक आदमी खींचा और बोला कहते मेरा नंबर है। तो बोला मरने को भी गए तो वहां भी नंबर। तो इंसान की तबीयत में जब वो अक्ल के ताबे होकर चलता है तो बस अपनी गरज उसके मद्देनजर होती है, अपना ही भला चाहता है, रहने सहने के लिए, आराम के लिए एक पलंग हो, एक तख्त हो, या अगर पलंग तख्त नहीं जमीन पर बिछाने के लिए कोई चादर, कोई बेडशीट मिल जाए काफी है। लेकिन आप देखिए आराम के लिए जो वो तख्त बनाता है